السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی صاحب۔ شیخ میرا نام حامد علی خان ہے جی سر۔ اور میں کافی ٹائم سے آپ کی ڈیبیٹ سن رہا ہوں ان کے ساتھ، حضرت کے ساتھ۔ جی تو پہلی بات تو یہ ہے جناب کہ ایک بندہ جب اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو ہی نہیں کر سکتا تو ایسے بندوں کو آن لائن کیوں لیتے ہو؟ ٹھیک ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل۔ پہلی بات ہم جو ہے نا، اخلاق جو ہے، تہذیب ہے، ہماری خطائیں اتنی زیادہ نا، اگر لسٹ بنائیں تو ویکیپیڈیا سے بھی زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ معذرت چاہتے ہیں آپ سب سے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، صحیح بات ہے، کیونکہ تہذیب کا دائرہ سب سے پہلے ہم اسلامک ایک ٹاپکس پہ بات کر رہے ہیں، تو جس بندے کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو تو آپ ایسے نمبر 1 تو آپ ایسے بندے کو انٹرٹین نہ کریں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ تو میرے آپ سے کچھ سوالات ہیں۔ جی سر۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ آپ جو ہے تو شیعہ مسلک میں کون سے فقہ کو، مطلب کون سے اسکول آف تھاٹ سے آپ کا وہ ہے؟ دیکھیں، شیعہ جو ہے نا، جی اثنا عشری ہوں میں، طبعا اثنا عشری ہیں آپ؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک اسلام کے جو دوسرے فقہ ہیں، جو دوسرے فرقے ہیں، تو آپ کے نزدیک وہ کیسے ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں ہمارے نزدیک۔ ہمارے نہیں، آپ ان کو حق پہ سمجھتے ہیں یا آپ ان کو باطل پہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، دوسرے فرقوں کو حق میں نہیں سمجھتے۔ دوسرے فرقے وہ جس مسئلے میں بھی شیعہ سے اختلاف کرتے ہیں وہ اس مسئلے پر باطل ہیں۔ آپ جو مسائل، بعض فرقوں کے ساتھ زیادہ مسائل میں اختلاف ہے، بعض مسائل میں کم مسائل پہ اختلاف ہے۔ جس مسئلے پر بھی وہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں اس مسئلے پہ وہ خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، لیکن وہ اسلام میں ہمارے بھائی ہیں، وہ کلمہ گو ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید، قبلہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اس میں ہمارے بھائی ہیں۔ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے، وہ ایسے گزرے ہیں لیکن وہ کم ہیں، تو وہ ناصبی ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، ان سے ہماری کوئی برادری نہیں ہے۔ باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو ہم حق پہ نہیں سمجھتے، لیکن وہ ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ان کا جان، ان کا مال، ان کا خون اسی طرح محترم ہے جیسے ہمارا جان، مال، خون محترم ہے۔ ان کا مال نہیں اٹھا سکتے، ان کی عورت کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ان کی اپنی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جی سر، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میرا دوسرا سوال یہ ہے اپنا شیخ صاحب کہ آپ کے نزدیک اللہ کا کتاب خدا جو ہے، قرآن پاک جو ہے، تو اس کی انٹرپریٹیشن کرنا، انسان اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے؟ انٹرپریٹیشن کا مطلب اگر ظاہری الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ کا سمجھنا، تو یہ ظاہری الفاظ کا سمجھنا بہت دفعہ انسان کو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہری الفاظ، یعنی الفاظ تو معلوم ہوتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن اس کلام کا مقصود انسان کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس میں بہت دفعہ لطائف ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، کنایات ہوتے ہیں، جو ہر بلیغ کلام میں ہوتا ہے، ہر بلیغ کلام میں ہوتا ہے۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے، اشعار میں ہے کہ شاعر کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ جو اردو زبان سمجھتا ہے وہ ہر غالب کا شعر بھی سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ایک میں نے ادنا سے مثال دے دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ غالب کی شاعری سے، وہ یا کسی بھی شاعر کی شاعری سے اس کا قیاس نہیں کر سکتے۔ تو کلام اللہ جو ہے اس کے ظاہری الفاظ، جو شخص عربی زبان جانتا ہے یا وہ ڈکشنری بکس ہے، لغت کے کتابوں سے مراجعہ کرتا ہے، اس کو ظاہری الفاظ کچھ سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقصود ہر مقام پر سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ قرآن مجید کو اس کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجنے سے پہلے قرآن کا معلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن آ کے نہیں دے گئے کہ یہ قرآن اس کو پڑھ لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اور ان کے بعد اہل بیت طاہرین علیہ السلام قرآن پاک کے مفسر ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا موقف قرآن مجید کے متعلق۔ میرا سر سوال یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن، جیسے کہ لوگ تفاسیر لکھتے ہیں قرآن میں، تو وہ تو اللہ کے کلام کے اوپر اپنا کومنٹ کرنا ہوا کہ جیسے اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے تو آپ اس کی تفسیر بیان کر رہے ہو، اپنی سوچ سے اپنی اوپینین آپ اس پہ دے رہے ہو، تو جو کہ یہ بھی 100% ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، انسان کو اوپینین تو غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان سے تو خطا ہو سکتی ہے،
تو کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، انسان خطا سے پر ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اگر تفسیر کرتے ہو تو کیا یہ واقعی تفسیر کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب آپ دیں۔ تو تفسیر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے سے پردہ اٹھانا، آپ قرآن کے ظاہر سے اس کا پردہ اٹھائیں کہ اس کے پیچھے کیا معانی ہے۔ قرآن کے ظاہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، قرآن کے ظاہر، لیکن اس کے مقاصد، اس کے پیچھے کیا ارادے ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا جو وہ تفاسیر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جو لوگ تفسیر لکھتے ہیں وہ ہر تفسیر ایک طرح نہیں ہوتی ہے۔ بعض تفاسیر یہ ہے کہ وہ بالکل سراسر یہ ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد ہوتا ہے، یعنی وہ ان کی اوپینین ہوتی ہے۔ تو یہ تفاسیر کے قرآن مجید ایک جملے ہیں، اگر وہ کسی معنی میں محکم ہے، یعنی وہ بالکل قرآن مجید کی آیت ایک بات کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، تو اس میں بلا شک بلا ریب کہہ رہا ہے تو وہ صحیح ہے۔ قرآن مجید حجت ہے، اللہ کا کلام ہے، اگر ایک واضح طور پر اس کی کوئی اور ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، تو انسان اس کو مفسر کو یہ چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ بھئی اس کے 3-4 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں سے اللہ جانتا ہے اس میں سے کون صحیح ہے۔ اور ان معاملات میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث بے شمار ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے قرآنی آیات کی تفسیر کی ہے، اور ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم شیعوں کا موقف یہ ہے کہ ہم ظاہر قرآن، ایک تو قرآن کا ظاہر ہے، ایک قرآن کا نص ہے، جو قرآن کی جو ظواہر ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، اب متشابہات تو دور کی بات ہے، ظواہر کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اچھا دیکھیں، اب سورہ فاتحہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کہ ایک دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں تو وہ ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے لوگوں کا راستہ بتا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے عذاب نازل کیا۔ تو اب ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس کو تو ہر بندہ اپنی میننگ میں لے گا کہ یعنی ہمارے ماننے والے جو ہیں اپنے اماموں کو کہے گا کہ یار یہ ہدایت یافتہ ہیں، آپ ان کو فالو کرو، یا ولضالین جو ہے تو وہ دوسروں کے اگینسٹ اس کو یوز کرے گا۔ تو اس کی ہمیں مطلب کلیئر ڈیفینیشن کیسے ملے گی کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں اور ولضالین کون ہیں؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا زبردست مثال دیا ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے ظاہری الفاظ تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، بھائی ترجمہ کر، تراجم سب ایک ہی ہیں، انگلش، اردو، پنجابی میں، کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، الفاظ سمجھ آتے ہیں لیکن مقصود کیا ہے اس سے؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مقصود صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم، جن پہ غضب کیا ان کا راستہ نہیں، ولا الضالین، اور گمراہوں کا راستہ نہیں۔ تو اس الفاظ تو ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں، مثال آپ نے بہت زبردست دیا، لیکن اس سے مقصود کیا ہے، کون ہے، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، انعمت علیہم کون ہے، غیر المغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے؟ تو یہ اس کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس مسئلے میں بہت زیادہ ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ جی اچھا دیکھیں، اچھا ایک سیکنڈ میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا۔ دیکھیں اب اس میں اہل تشیع حضرات کہیں گے کہ اس سے مراد تو ہمارے ائمہ ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کہیں گے اس سے مراد ہمارے ائمہ ہیں، تو مسئلہ پھر یہیں پہ آ جاتا ہے نا کہ اب انسان جب اپنی انٹرپریٹیشن کہتے کہ ہمارے ائمہ ہیں، ہمارے ائمہ یہ نہیں کہتے، ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کے امام ہیں یہ مراد۔ انعمت صراط المستقیم، میں ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں، ایک منٹ آپ کی خدمت میں۔ جی جی پلیز۔ وہ نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے ائمہ ہیں، اور شیعہ بھی یہ نہیں، شیعہ اپنی طرف سے نہیں کہتے کہ ان سے مراد ہمارے ائمہ ہیں۔ تو اس سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ احادیث ہیں، روایات ہیں جو دو فریقین نے روایت کی ہے۔ جی جی پلیز۔ فریقین نے روایت کی ہے، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دوں، یہ کتاب ہے شواہد التنزیل، حاکم حسقانی جو ہے ایک حنفی محدث ہیں، اور یہ 400s میں ان کی وفات ہے، 400s میں، یعنی بہت پرانے ہیں، تو ان کی تالیف ہے۔ فرمائیے آج 5ویں، چاہے وہ 400s بنتی ہے 5ویں صدی، تو 5th سینچری ہجری میں ان کی وفات ہے۔ شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، حاکم حسقانی صاحب کی کتاب ہے، ان کا نام ہے، ملاحظہ فرمائیے، الحافظ الکبیر
الحافظ الكبير، میں اس کو زوم ان کر دوں، عبید اللہ ابن عبداللہ المعروف بالحاکم الحسکانی الحنفی النیسابوری. اچھا، یہ کتاب چھپی ہے بیروت میں سنہ 1974 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ شیعہ نہیں، یہ مخالفین کے ہیں. یہاں پہ کئی نقل کرتے ہیں. عن ابی بریدہ فی قول اللہ اہدنا الصراط المستقیم قال صراط محمد و آلہ. صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صراط. اور پھر اگلی حدیث وہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو بریدہ صحابہ میں سے ہیں. اچھا، سفیان سوری، وہ اسبات اور مجاہد، یہ لوگ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے اہدنا الصراط المستقیم قولوا معاشر العباد اہدنا الی حب النبی و اہل بیتہ. اہدنا الصراط المستقیم سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مراد یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کے راستے پر اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے راستے پہ ہمیں ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم سے مراد یہ ہے. اچھا، سعید ابن جبیر پر روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا انت الطریق الواضح، آپ طریق واضح آپ ہیں، وانت الصراط المستقیم، صراط مستقیم آپ ہیں، وانت یعصوب المؤمنین، آپ مسلمان. یعصوب بولتے ہیں جو مکئی ہوتی ہے نا، جو بی انگلش میں بی بولتے ہیں، اردو میں مکئی بولتے ہیں نا بی، وہ اس کا جو کوین ہوتا ہے اس کو یعصوب بولتے ہیں عرب. اور یہ بادشاہ کے معنوں میں آتا ہے یعصوب. انت یعصوب المؤمنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ، مومنین کے بادشاہ. اگلا روایت جابر بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ان اللہ جعل علیا وزوجته وابناه حجج اللہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو حجج اللہ علی خلقہ، ان کے بیٹوں کو، ابناءہ ان کے بیٹوں کو، نہ دونوں بیٹوں، ان کے بیٹوں کو اللہ نے اپنے خلق پر اپنی حجت بنایا. وہم ابواب العلم فی امتی، وہ میرے امت میں علم کے دروازے ہیں. من اہتدى بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو ان سے ہدایت لے لے وہ صراط مستقیم کی ہدایت ان کو ہو جاتی ہے. پھر روایت ہے میرے محترم ناظرین، روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من سرہ ان یجوز علی الصراط کالریح العاصف ویلج الجنہ بغیر حساب فلیتول ولی ووصی وخلیفتی علی اہلی علی بن ابی طالب علیہ السلام. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو یہ پیار ہے، یہ چاہتا ہے اس کو کہ صراط پر پھل صراط جو جہنم کے اوپر سے بلکہ جہنم کی داخل سے گزرتی ہے اس سے بجلی کی طرح تیز گزر جائے، اور ویلج الجنہ، اور بالکل تیز ہوا کی طرح وہاں سے گزر جائے اور جنت میں داخل ہو بغیر حساب، حساب کے بغیر. فلیتول، پس محبت کرے میرے ولی اور میرے وسیع اور میرے صحابی اور میرے جانشین علی، جو میرے اہل بیت میں جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. ومن سرہ ان یلج النار فلیترک ولایتہ، اور جو چاہتا ہے کہ جہنم جائے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت اور امامت کو ترک کرے. فإن ربی جل جلالہ، فوعزت ربی جل جلالہ، میرے رب کی عزت کی قسم، انہ لباب اللہ الذی لا یؤتی منہ، امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کا وہ طریق ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ دروازہ ہے کہ اللہ کی رضا صرف اسی دروازے سے، اسی راستے سے حاصل ہوتی ہے. وَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور وہ صراط مستقیم ہے. وَأَنَّهُ الَّذِي يَسْأَلُ اللَّهُ عَنْ وِلَایَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور علی علیہ السلام وہی ذات ہیں جن کی امامت و ولایت سے روز قیامت اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. تو اس کے مزید بھی اس کے بعد بھی روایات ہیں. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی، اس کی شرح کی ہے. صراط مستقیم کون ہے، صراط الذین انعمت علیہم کون ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کون ہے، یہ سب یہ میں نے شیعہ کتاب نہیں دکھائی، مخالفین کی کتاب دکھائی ہے، شواہد التنزیل. اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے دوسری کتب میں شیعوں کے پاس تو احادیث بہت زیادہ یہ تو، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مخالفین کہتے ہیں سے مراد ابو بکر عمر ہے، ان کے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. جی مزید بولیں. اچھا سر ٹھیک، میرا ایک سوال اور ہے آپ سے، وہ یہ کہ اسلام جو ہے تو یہ تو 1400 سال پہلے کمپلیٹ ہو چکا جب آخری وحی آئی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، نا وہ جو وحی نازل ہوئی تھی. تو جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا اس میں آپ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتے ہو، کوئی چیز آپ اس میں سے خارج نہیں کر سکتے ہو. تو اب میرا سوال بڑا جینوئن سا ہے اور بڑا معصومانہ سا سوال ہے آپ سے سر، کہ پھر آپ یہ کس چیز کی ڈیبیٹ کر رہے ہو؟ آپ یہ تقاریر اور یہ ڈیبیٹ کس چیز کی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اسلام میں اختلاف ہے نا، کیونکہ اسلام میں اختلاف، اسلام ایک ایسی چیز ہے، ہاں اسلام کے ہر چیز میں اختلاف ہے.
اذان سے لے کر نماز، غسل، ہر چیز میں عقائد، اللہ کے صفات پر، قرآن میں، سنت میں، ہر چیز میں اختلاف. تو ہم چاہتے ہیں یہ گفتگو کے ذریعے، باہمی ڈسکشن کے ذریعے حل ہو. کچھ کا خیال یہ ہے کہ قتل کے ذریعے اس کو حل کر دیں. جب سب شیعہ قتل ہو جائیں گے، بھائی شیعہ بدترین کافر ہیں، ان کو قتل کرو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ قتل کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہم اسلام کو جانتے ہیں، ہم اسلام کے اصلی پیروکار ہم ہیں، اور ہمارے پاس دلائل ہیں. اور اسلام کے مختلف اجزاء پر مسلمانوں میں اختلاف ہے، اس میں حق ہر مسئلے پر، جس مسئلے پر بھی اختلاف ہے اس میں حق آپ کو صرف شیعہ کے پاس ملے گا. ہمارا یہ موقف ہے، اور اسی لیے اسی دلائل کو دکھانے کے لیے ہم گفتگو کرتے ہیں. جی لیکن آپ تو خود کو برحق کہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ تو ہر بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار میں برحق ہوں. اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کرو گے دوسرے کے سامنے؟ کتب سے، دلیل سے، پروف سے، ٹھیک ہے نا، پروف سے دلیل کے ساتھ. میں اگر وہ تو ہر ایک کہتا ہے نا، ہر ایک کہتا ہے، دنیا میں کون کہتا ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، میں غلط ہوں. حق وہ ہے، حق وہ. دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اپنے علماء کی طرف دیکھیں، ان میں سے کوئی آ کے بیٹھتا ہے انٹرنیٹ پہ کہ کہتے ہیں میں مخالفین کے علماء مجھے کال کریں، شیعہ مجھے کال کریں، مجھ سے سوال کریں. اب آپ دکھائیں نا، آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں آپ کے اتنی تعداد ہے، پاکستان میں شیعوں کی تعداد ہے زیادہ یا کم ہے آپ لوگوں کے مقابلے میں؟ شیعہ کم ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کم ہے. آپ کے علماء کے پاس ریسورس، آپ کے علماء کے پاس ریسورسز کی کیا کمی ہے؟ نہیں، کمی تو کوئی نہیں. اب بھائی آپ کے علماء جو ہیں بھائی وہ جب آتے ہیں نا، ان کے ہوتے ہیں نا، ان کی گاڑیاں جب آتے ہیں نا 5-6 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، باڈی گارڈ وغیرہ. اتنے مدارس، کیا شاندار مدارس ہے. ایسے مدارس پاکستان میں کہ ایک مدرسے میں 5000 طالب علم پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 5000 آدمی کا کھانا پینا اور ان کو وظیفہ دینا کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کا؟ آپ کو پتہ ہے نا. جیسے ایک گورنمنٹ ہے بھائی، ایک گورنمنٹ کا جو ایک مثلا ایک لاہور کا جو کور کمانڈر ہے، مثلا وہاں پہ لاہور کور ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں فرض کریں 25000 فوجی ہیں، زیادہ تو نہیں، 50,000 ہوں گے. ان کو تنخواہ دینا، کھانا دینا، کتنا خرچہ، پورا حکومت پاکستان کو نچوڑ کے لے جاتے ہیں. اسی طرح آپ کے مدارس اللہ جانتا ہے، آپ کے ایسے مدارس ہیں جو مثلا ایک فوجی فرض کریں چاونی جیسا ان کا خرچہ ہوتا ہے. اتنے طالب علم پڑھتے ہیں، اتنے اس میں علماء ہوتے ہیں، وہ سب کو خرچہ دینا، سب کو پیسے دینا، سب کو تنخواہ دینا، اللہ جانتا ہے اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے. ان کے کتابیں ہیں اور وغیرہ، اور عوام میں ان کی اثر و رسوخ آپ کے علماء کم نہیں ہے بھائی. آپ کے علماء اگر چاہیں نا، ان میں اتحاد نہیں ہے. آپ کے علماء اگر چاہیں، اگر میں اتحاد ہوتا نا تو یہ کل کو پاکستان میں وہ اپنا حکومت بنا سکتے تھے. اللہ جانتا ہے ان کے اتنی پاور ہے. ملا جو اتنا بڑا پاور ہے پاکستان میں، اگر یہ چاہیں، اگر ان میں اتحاد ہو، اگر یہ بک نہ جائیں تو یہ ہر گلی میں مسجد ہے. ہر گلی میں ایک مسجد نہیں، کئی مساجد ہیں، ہر محلے میں مدارس ہیں. یہ چاہیں تو پاکستان کو پاکستانی فوج سے کئی گنا زیادہ ملا پاورفل ہے. جنرل عاصم منیر سے کا مقابلہ ملاؤں سے کچھ بھی نہیں ہے. فوج اس لیے پاکستان میں حاوی ہے، وہ اس پہ ڈومیننٹ ہے کیونکہ اس میں اتحاد ہے. وہ ملاؤں میں اتحاد نہیں ہے. اگر ملا طائفہ اتحاد کرتے ہیں نا، یہ پاکستانی فوج سے 10 گنا یہ زیادہ طاقتور ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کے علماء اتنے ریسورسز، اتنے پیسے اور اتنی ان کی تعداد زیادہ، اور ہر عالم کے دیکھ 3 بیوی 4 بیوی بھی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ جانتا ہے. فضل الرحمان، جی صحیح فرمایا، مولوی فضل الرحمان ہے، اللہ کے وہ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ ہومو سیکشول ہو، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں اس کی کتنی بیویاں. وہ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں شادی، پڑوسی کے عیاشی. بہرحال اس کے باوجود آپ کا ایک عالم نہیں ہے پورے دنیا میں نہیں ہے کہ وہ آ کے کہہ دے کہ شیعہ نوجوان مجھے کال کر دو، شیعہ عوام مجھے کال کر دو، میں آپ کے سوالات کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پورے عالم عرب میں، عالم انگلش بولنے والوں میں کوئی بھی نہیں ہے کہ شیعوں کے ساتھ وہ گفتگو کرنے کے لیے آمادہ ہوں. آپ کے علماء کوئی بھی نہیں. یہ حقیر حاضر ہے. میں ادھر آتا ہوں، میں کہتا ہوں آؤ مجھ سے سوال. ابھی آپ کے عالم آئے تھے وہ خلیل احمد صاحب، انہوں نے مجھے نہیں بتایا وہ کس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے تھے. مجھے بالکل سرپرائز کیا انہوں نے، مجھے جیسے ہوتا ہے نا ٹریپ کرنا کہ وہ کفر اور شرک کی دلیل ہے کہ شیعوں کو کافر. میں نے ان کے سب سوالات کا جواب دیا. آپ لوگوں کو ٹائم دے دیتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، پروگرامز رکھتا ہوں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے. تو آپ کی جو بات ہے کہ ہر فرقہ تو کہے گا ہم سچ ہے نا، لیکن ہر فرقہ سچ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے معیار بتا دیا کہ حق کس کے ساتھ ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن مجید نے فرمایا اپنا دلیل لے کے آؤ اگر تم سچ کہتے ہو. سچ کہتا ہو، جو کہتا ہے میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، اس کے پاس دلیل ہوتا ہے، اس کے پاس برہان ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر مسئلے پر دیکھو، یہ اللہ کی جانب سے ایک اعجاز ہے
اللہ کی جانب سے ایک اتمام حجت ہے ہر مسئلے پر جن میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، اس میں حق صرف اور صرف شیعہ میں اختلافی مسئلہ صرف شیعہ اثنا عشری کے پاس ملے گا، صرف شیعہ اثنا عشری کے پاس ملے گا. اس کی واضح دلیل ہمارے پاس دلیل ہے. ہم ادھر بیٹھے ہیں، کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، آپ کے بڑے سے بڑا عالم ادھر، ہم ویلکم کرتے، اللہ جانتا ہے ہم اتنی تمنا کرتے ہیں آپ کے علماء سے، آپ کے محققین سے، آپ کے بڑے پرسنالٹی سے کہ آ کے اب سوال کرو، اعتراض کرو. ہم نے بارہا یہ مستری محمد علی مرزا صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں عالم نہیں ہوں، مجھے مناظرہ نہیں آتا. ہم نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی تو آ کے صرف سوال کر. اس نے خود ہمیں چیلنج دیا تھا کہ بھائی تم شیعوں کا وہ منسوس امام منسوس ہیں، یعنی اس پہ میں شیعوں کو چیلنج کرتا ہوں. شیعہ جب اس نے چیلنج کیا تو میں نے اس کا چیلنج قبول کیا، آج اب بات کرتے ہیں. پھر کہتا ہے نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا، پھر اپنے چیلنج سے بھاگ گیا. میں عالم نہیں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ عالم نہیں ہیں تو پھر آ جائیں ادھر، ہم آپ صرف سوال کریں، آپ صرف سوال کریں، اعتراض کرو، میں آپ سے ایک سوال بھی نہیں کروں گا، میں آپ کے اعتراضات کا جواب دوں گا. پھر وہی کہہ دیا کہ بھئی پھر وہی بہانہ کہ میں عالم نہیں ہوں، میں عالم. پھر میں نے کہا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر شیعوں کے خلاف کبھی زبان نہ کھولو اپنا، کبھی بات نہ کریں. پھر اگر یہ بھی کہ سامنے آ کر اعتراض کرنے سے بھی گزر، وہ بھی چیلنج دینے کے بعد، تو پھر شیعوں کے خلاف کبھی بات نہ کرو. تو یہ حل یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی، دلیل یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، اس کی واضح دلیل. آپ سوال پوچھو، دلیل طلب کرو شیعوں سے. اگر کسی مسئلے پر ہمارے پاس دلیل نہ ہوا تو ہم اعتراف کریں گے کہ بھئی ہم اس مسئلے کا ہم باطل پر ہیں، لیکن ایسا کوئی بات نہیں ہے ہمارے مذہب میں الحمدللہ. مزید بولیں بھائی. اچھا آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں؟ نہیں ہم تقلید نہیں کرتے. آپ تقلید پہ یقین نہیں رکھتے؟ مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں دو باتیں بڑے مذموم ہیں، اور یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک ہے اجتہاد اور ایک ہے تقلید. مذہب اہل بیت ابرار علیہم الصلوۃ والسلام میں تقلید کیا ہے؟ تقلید یہ ہے کہ کسی مولوی کا قول آپ اپنے لیے حجت سمجھیں. مولوی کا قول، مولوی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مولوی ہے کیا چیز کو مولوی کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہو نہیں. ہمارے نزدیک صرف قرآن مجید حجت ہے، حدیث شریف حجت ہے. علماء کا کام ہے کہ قرآن مجید اور حدیث شریف لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بیان کریں. ان کے اپنے نظریات کسی کے لیے حجت نہیں ہوتے. تو اس لیے یہ تقلید جو ہے اس کا بطلان بدیہی ہے. علماء سے سیکھنا، علماء سے رجوع کرنا حق سمجھنے کے لیے، یہ حق ہے، یہ بدیہی ہے. لیکن ان کی نظریات کو بغیر کسی دلیل کے قبول کرنا، جس کو تقلید کہتے ہیں، یہ باطل ہے. کہ عقل کے نزدیک، فطرت کے نزدیک اور اہل بیت ابرار علیہم السلام کے مذہب میں یہ باطل ہے. اوکے میرے عزیز میرے بھائی، آپ کا بڑا شکریہ، بڑے لوگ منتظر ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو. تھینک یو سر، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.